کلپ نمبر 414۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 56 سے 58 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ ترجمہ: وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ شان نزول: ان شر الدواب، اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بنو قریظہ کے یہودیوں سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ مشرکین مکہ نے جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کی تو اس وقت بنو قریظہ نے یہ عہد توڑا اور ہتھیاروں سے ان مشرکین کی مدد کی۔ پھر انہوں نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے اور ہم سے قصور ہوا، اور دوبارہ عہد کیا۔ غزوہ خندق کے دن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفار کا ساتھ دے کر انہوں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرتے نہیں، یعنی وہ نہ خدا سے ڈرتے ہیں، نہ عہد شکنی کے خراب نتیجے سے، اور نہ اس سے شرماتے ہیں۔ حالانکہ عہد شکنی ہر عقل مند کے نزدیک شرمناک جرم ہے، اور عہد شکنی کرنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ جب اس کی بے غیرتی اس درجے تک پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ عہد شکنی کی مذمت اس آیت سے معلوم ہوا کہ خواہ بندوں سے کیا ہوا جائز عہد توڑا جائے یا اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی جائے، دونوں انتہائی مذموم ہیں، اور احادیث میں بھی عہد شکنی کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 شخصوں کا مد مقابل ہوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ دے پھر عہد شکنی کرے، دوسرا وہ شخص جو آزاد کو بیچے پھر اس کی قیمت کھائے، تیسرا وہ شخص جو مزدور سے کام پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے۔ نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، جو کسی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ: تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اس امید پر مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی، تم اگر انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی مار مارو جس سے ان کے پیچھے والے بھی بھاگ جائیں، اور ان کی ہمتیں توڑ دو اور ان کی جماعتیں منتشر کر دو، اور اس امید پر مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ سزاؤں کی حکمت، اس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں ہر وہ جائز طریقہ استعمال کرنا درست ہے جو کفار کی ہمت توڑ دے۔ سزاؤں کے پیچھے اکثر و بیشتر یہی عوامل کار فرما ہوتے ہیں کہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس طرح پھینک دو کہ دونوں علم میں برابر ہوں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو، اس آیت میں عام مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں سے خطاب ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کے بعد جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوں تو عہد توڑنے کے لیے مسلمانوں کے امیر پر لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد ہمارا تم سے معاہدہ ختم ہے، اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں جنگ کی اطلاع دے دے۔
تاکہ یہ اس قوم سے بد عہدی کرنے والا شمار نہ ہو، اور اگر ان کی عہد شکنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے تو عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ عہد سے متعلق اسلام کی عظیم تعلیم۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ دین اسلام میں عہد سے متعلق دی گئی تعلیم انتہائی شاندار ہے، اور کفار سے کیے ہوئے عہد کا بھی اسلام میں بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں کفار سے کیے گئے عہد کی پاسداری سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دے، لیکن اچانک ایک آدمی کو چوپائے یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ بدلے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں، یہ سن کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔